الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین والعنہم وعلی اعدائہم اجمعین اما بعد الجہل البسیط ان یجہل الانسان شیئا وهو ملتفت الى جہلہ فیعلم انه لا يعلم كجهلنا بوجود السكان في المريخ فإنا نجهل ذلك ونعلم بجهلنا فليس لنا إلا جهل واحد. سابقہ مباحثے میں مختصراً کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ جہل یعنی ہوا عدم العلم، الجہل یعنی هو عدم حضور صورت الشیء عند العقل. اچھا، اور پھر جہل کی وہاں پہ ہم نے دو قسمیں بنائی تھی تقابل کے تقاضا کے مطابق، کہ جیسے علم کی دو قسمیں ہیں تصوری اور تصدیقی، اسی طرح جہل کی بھی دو قسمیں ہیں، جہل تصوری، جہل تصدیقی. پھر ہم نے مورد اختلاف ذکر کیا کہ علماء مناطقہ کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہل کے جو دوسری تقسیم کی جاتی ہے بسیط اور مرکب کی طرف، وہ جہل کی بذات ہی تقسیم ہے، تقسیم ثانوی ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تقسیم ثانوی نہیں ہے، یہ تقسیم ہے جہل تصدیقی کی. یعنی جہل تصدیقی پھر دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک مرتبہ جہل بسیط، ایک مرتبہ جہل مرکب. علی کل حال جہل بسیط کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جس کا آپ کے پاس علم نہ ہو، یا وہ چیز جس کا آپ کے پاس اعتقاد نہ ہو. توجہ فرمائیے گا آج کے درس میں تھوڑا. وہ چیز جس کا آپ کے پاس علم نہ ہو، یا وہ چیز جس کا آپ کو اعتقاد نہ ہو. جس چیز کا شان یہ ہے کہ آپ اس کے عالم ہونے چاہیے، جس چیز کا شان یہ ہے کہ آپ اس کے معتقد ہونے چاہیے، ٹھیک، اس کو جہل بسیط کہتے ہیں. جہل بسیط. اچھا، اور اسی کے برعکس جہل مرکب کی تعریف ہے، یعنی کسی چیز کا اعتقاد رکھنا اس کے حقیقی اعتقاد کے خلاف پر، کسی چیز کا علم کی دعویٰ کرنا اس چیز کے خلاف پر جو کہ حقیقتاً علم نہیں ہے یا مطابق واقع نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا ان عبارتوں پہ. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. اچھا، آپ نے کہا کہ عدم العلم مقابل ہے، عدم العلم یعنی جہل مقابل ہے علم کے، اور تقابل کون سا ہے؟ ملکہ عدم ملکہ، صلاحیت لا صلاحیت، ٹھیک، یصلح لا یصلح. یہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تقابل ہے. ٹھیک. اب یہاں پر ہم نے دو قسمیں ذکر کی ہیں جہل کی. کتنی قسمیں ذکر کی ہیں؟ دو. ایک جہل بسیط، ایک جہل مرکب. وہ علم
جس کا مد مقابل جہل ہے اور اس کی نسبت جہل کے ساتھ ملکہ اور عدم ملکہ واری ہے، وہ ان دو جہلوں کے اقسام میں سے کس قسم کو شامل ہے؟ دوبارہ دہراؤں آپ کے لیے، توجہ فرمائیے گا، اس لیے میں نے کہا کہ آج آپ کا ذہن مجھے یہاں پہ چاہیے۔ آپ نے کہا کہ جہل مقابل ہے، تقابل رکھتا ہے علم سے، اور وہ تقابل کون سا ہے؟ ملکہ عدم ملکہ۔ احسنتم، ہاں ہو۔ یہاں پر جہل کی آپ نے دو قسمیں بیان کی ہیں کہ جہل ایک مرتبہ بسیط ہوتا ہے، جہل دوسری مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب۔ تو وہ کون سا قسم ہے جہل کا جو علم کے مد مقابل تقابل ملکہ اور عدم ملکہ رکھتا ہے؟ آیا جہل بسیط یا جہل مرکب؟ جہل بسیط علم کے مقابلے میں ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت رکھتا ہے، یا جہل مرکب علم کی بنسبت تقابل رکھتا ہے ملکہ اور عدم ملکہ کا، یا یہ دونوں، یعنی جہل مطلقاً بسیط ہو یا مرکب، یہ علم کے ساتھ تقابل رکھتے ہیں ملکہ اور عدم ملکہ کا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ سوال سمجھ میں آ گیا تو جواب 50% آپ کو آ گیا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ بندے کو سوال سمجھ میں آنا چاہیے کہ سوال کیا ہے۔ دوبارہ تو نہیں دہراؤں آپ کے لیے؟ احسنت۔ تو مصنف نے اس چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن شیخ طوسی شرح اشارات والتنبیہات، اشارات اور تنبیہات، جو شیخ الرئیس بو علی سینا کی کتاب ہے، اس پر شرح لگائی ہے خواجہ نصیر الدین طوسی نے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرح الاشارات والتنبیہات نام ہے جس کا۔ اس کی پہلی جلد میں انہوں نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ ہم جس جہل کو تقابل دیتے ہیں علم سے ملکہ اور عدم ملکہ کا، وہ جہل بسیط ہے۔ جس جہل کو علم کے مد مقابل لاتے ہیں اور تقابل ملکہ و عدم ملکہ کی نسبت دیتے ہیں، وہ علم جہل بسیط کے مقابلے میں ہے۔ ہاں شیخنا؟ جی۔ سوال، اگر اس علم کا جہل بسیط کے ساتھ تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے، تو علم کا تقابل جہل مرکب کی بنسبت کون سا ہے؟ وہ ملکہ اور عدم ملکہ کا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، علم کا جہل مرکب کا مد مقابل جب آپ نسبت دیں گے تو وہاں پر ضدین کی نسبت دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جہل بسیط، آپ نے کیا کہا؟ انسان ایک ایسی چیز سے نا آشنا ہو جس کی شان یہ ہے کہ آشنا ہونا چاہیے، لیکن جہل مرکب کیا ہوتا ہے؟ واقعے کے خلاف پر اعتقاد رکھنا، جو حقیقت ہے اس کے خلاف پر اعتقاد رکھنے کا نام جہل مرکب ہے۔ تو جس علم کو آپ نے مد مقابل بنایا ہے جہل کے ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت، وہ جہل بسیط کی ہے، جہل مرکب کی نہیں ہے۔ علم کا تقابل جہل مرکب کے ساتھ کون سا ہے؟ تقابل ضدین۔
واضح؟ جی دہرانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اچھا. جہل بسیط کو جہل بسیط کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس میں جہالت کا صرف ایک پہلو ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ عدم العلم، مجھے علم نہیں ہے. دوسرا پہلو علم کا ہوتا ہے کہ آپ عالم ہوتے ہیں اپنی جہالت سے. توجہ فرمائیے آپ نے. جہل بسیط میں کون سے دو پہلو ہوتے ہیں؟ پہلا پہلو جہل بسیط کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جاہل ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے. دوسری جہت اس کی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس علم ہے اس چیز کا کہ آپ ناآشنا ہیں کسی چیز کی بنسبت. جبکہ جہل مرکب کو ہم جہل مرکب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک نہیں دو جہالتیں مرکب ہوتی ہیں. کون سی دو جہالتیں؟ پہلی یہ جہالت کہ آپ چیز سے ناآشنا ہیں، دوسری آپ کی یہ جہالت کہ آپ اپنی ناآشنائی سے بھی ناآشنا ہیں. اور آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ میں آشنا ہوں، میرا اعتقاد ٹھیک ہے، میرا زعم ٹھیک ہے، میرا ظن ٹھیک ہے. ہاں شیخ علی، ہاں زیادہ دقیق تو نہیں ہو گئی بات؟ نہیں نہیں آسان ہے. اچھا، آسان بنا کے پیش کر رہے ہیں آپ کو. تو کہتے ہیں الجہل البسیط، جہل بسیط کیا ہے؟ ان یجہل الانسان شیئا، انسان کسی چیز سے جاہل ہو، ناآشنا ہو، وہو ملتفت الی جہلہ. ایک جہت کیا ہے کہ وہ جاہل ہے، دوسرا کیا ہے؟ علم کا پہلو ہے کہ وہ ملتفت، کہ وہ متوجہ ہے اپنے اس جہالت کی طرف. فَيَعْلَمُ دیکھیں لفظ علم نہ ہے، یعنی دوسرا جنبہ علم ہے اس کے پاس کہ یہ جانتا ہے انہو لا یعلم، یہ جانتا ہے کہ یہ ناآشنا ہے. کَجَہْلِنَا، جیسے ہماری اس چیز سے جہالت بوجود سکان فی المریخ، کہ مریخ جو ایک گرہ ہے، جو ایک سیارہ ہے 9 سیاروں میں سے، اس پر کوئی سکون پذیر ہے، کوئی رہائش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر زندگی پائی جاتی ہے مثلا. فَإِنَّا نَجْهَلُ ذَلِكَ، ہم وجود سکان فی المریخ کہ مریخ پر کچھ رہنے والے ہیں، اس سے کیا ہے؟ اِنَّا نَجْهَلُ ذَلِكَ، ہم اس سے جاہل ہے، ناآشنا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. وَنَعْلَمُ، لیکن یہ جانتے ہیں، بِجَہْلِنَا، نَعْلَمُ بِجَہْلِنَا، ہم اپنی جہالت سے واقف ہیں، ناآشنائی سے واقف ہیں. فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا جَهْلٌ وَاحِدٌ، تو یہاں پر ہمارے پاس ایک جہل سے زیادہ نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ الجہل المرکب، جہل مرکب. ان یجہل کا فاعل کون ہوگا؟ الانسان جو اوپر تھا. ان یجہل الانسان شیئا وهو غیر ملتفت الی انہ جاہل بہ، یعنی انسان کسی چیز سے ناآشنا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جہالت کی طرف متوجہ بھی نہ ہو کہ وہ اس چیز سے جاہل ہے. بل یعتقد، دیکھیں لفظ اعتقاد آ گیا ہے، بلکہ وہ
یعتقد یعنی یحسب یعنی یظن یعنی یزعم، وہ یہ گمان کرتا ہے انہم من اہل العلم بھی، کہ وہ اس چیز کی بنسبت اہل علم میں سے ہے، جبکہ وہ اہل علم میں سے نہیں ہے در واقع۔ فلا يعلم انہ لا يعلم، اس کو اپنی ناآشنائی کا بھی علم نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ كأهل الاعتقادات الفاسدة الذين يحسبون أنهم عالمون بالحقائق وهم جاهلون بها في الواقع، جیسے عقائد فاسدہ رکھنے والے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ حقائق کے عالم ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اسے کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں سے جی۔ اچھا، وجہ تسمیہ جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، وَيُسَمُّونَ هَذَا مُرَكَّبًا، اور علماء مناطقہ نے اس کو مرکب کا نام کیوں دیا ہے؟ یسمون هذا مرکبًا، اور علماء مناطقہ نے اس کو مرکب نام دیا ہے لأنه يترکب من جہلین، کیونکہ یہ جہل مرکب ہوتا ہے دو جہالتوں سے، الجہل بالواقع والجہل بہذا الجہل، ایک تو وہ حقیقت کا جاہل ہوتا ہے اور خود اپنی جہالت سے بھی وہ جاہل ہوتا ہے، وہ اکبر و احجن القسمین، اور یہ کبھی ترین اور گھٹیا ترین قسم ہے جہل کی قسموں میں سے۔ وَيَخْتَصُ هَذَا، اور اس یہ جو جہل مرکب ہے یہ خاص قسم میں آتا ہے فی مورد تصدیق، تصدیق کے مورد میں آتا ہے۔ اچھا، لِأَنَّهُ لَا يَكُنُ إِلَّا مَعَ الْاعْتِقَادِ، کیونکہ یہ جہل مرکب پیدا ہی نہیں ہوتا، لا یکن لا یوجد، یہ پیدا ہی نہیں ہوتا الا مع الاعتقاد، سوائے کہ اس کسی چیز کا اعتقاد رکھا جائے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ جی۔ اچھا، آگے چلیں؟ جی۔ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں۔ کہتے ہیں کہ دوسری بحث جو علماء مناطقہ کے نزدیک معروف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جہل مرکب کو کہا ہے کہ جہل مرکب جہل کی اقسام میں سے ایک قسم نہیں ہے، بلکہ جہل مرکب علم کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ علم کی کتنی قسمیں تھیں ہمیں اب تک پڑھی؟ دو، تصور اور تصدیق۔ کہتے ہیں جہل مرکب بھی علم کی قسم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے جہل مرکب کو علم کی قسموں میں سے شمار کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یقین یعنی اعتقاد، اعتقاد کی دو قسمیں ہیں، اعتقاد جازم، اعتقاد غیر جازم۔ اعتقاد جازم کی پھر دو قسمیں ہیں، مطابق للواقع، غیر مطابق للواقع۔ اب اعتقاد جازم مطابق للواقع، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تصدیق اور علم۔ اعتقاد جازم غیر مطابق للواقع، اس کو ہم جہل مرکب کہتے ہیں۔ پھر کیوں آپ نے اس کو علم کے اقسام میں شمار کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تصدیق کی پہلی قسم کیا ہے؟ یقین۔ یقین کی کتنی قسمیں بنے گی؟ دو، ایک یقین وہ ہے جو مطابق واقع ہے، ایک یقین وہ ہے جو غیر مطابق واقع ہے۔ لہذا جہل مرکب من اقسام العلم ہے۔
توجہ فرمائیے آپ. جی ہوتا یقینی ہے، ہوتا اعتقادی ہے، جزمی ہوتا ہے، لیکن مطابق واقع نہیں ہوتا. تو علماء مناطقہ نے جہل مرکب کو علم کی اقسام میں سے شمار کیا، لیکن مصنف نے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے علم کی تعریف میں کیا؟ حضور صورت الشیء عند العقل، کہ کسی چیز کی صورت کا عقل کے نزدیک حاضر ہونا. اب ایک چیز ہو، اس کی کوئی صورت ہو تو وہ عقل میں آئے نا. ایک چیز وجود ہی نہیں رکھتی، مطابق واقع ہے ہی نہیں، یہ مصنف کا رد ہے. ایک چیز مطابق واقع ہے ہی نہیں، واقع میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. جب وجود نہیں ہے تو اس چیز کی صورت عقل کے پاس کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کیسے جہل مرکب کو علم کے اقسام میں سے شمار کیا ہے، جبکہ جہل مرکب جہل کی اقسام میں سے ایک قسم ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے. جی شیخنا انہوں نے کس طریقے سے ایڈ کیا ہے جہل مرکب کو، اور مرحوم مظفر نے کس طرح رد کیا ہے جہل مرکب کو علم کی اقسام میں سے شمار کرنے سے. وہ اس چیز کے قائل ہیں کیونکہ علم کے دو قسم ہیں، تصور، تصدیق کی دو قسمیں ہیں، یقین اور ظن. یقین کی پھر ایک قسم ہے کہ وہ اعتقاد ہوتا ہے. اعتقاد دو قسموں کا ہوتا ہے، جازم، غیر جازم. جو جازم ہے وہ مطابق واقع ہے یا غیر مطابق واقع. مطابق واقع تو وہ یقین بالمعنی الاخص، ٹھیک، جو تصدیق ہے. اور اگر غیر مطابق للواقع ہے تو وہ جہل مرکب. فہمتم للا؟ ٹھیک. تو اسی قسم، اس ترتیب کے حساب سے جہل مرکب علم کے اقسام میں سے ہے. لیکن مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ کیسے آپ اس علم کے مقابلے میں، اس علم کی اقسام میں سے جہل مرکب کو شمار کریں جس علم کی آپ نے تعریف کی ہے، حضور و صورت الشیء عند العقل، یعنی کوئی صورت ہے، اس کا احضار کرنا ہے مخاطب کے ذہن میں، ٹھیک. جی لیکن ایک چیز ہے جس کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کی خارج میں کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس کو آپ کہیں کہ حضور صورت الشیء عند العقل، یعنی شنو؟ یہ درست نہیں ہے. لہذا خود علم کی تعریف معنی بنتی ہے کہ جہل مرکب کو آپ علم کے اقسام میں سے شمار کریں. واضح؟ جی. عبارت کو دیکھیں. وَلَيْسَ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ مِنَ الْعِلْمِ يَزْعَمُ بَعْضُهُمْ، مرحوم مظفر کہتے ہیں بعض کا، بلکہ آپ اگر حاشیہ اگر آپ کے پاس ہو کہ تمام تر کا اجماعی مسئلہ، اجماع مناطق کا یہ ہے کہ دخول الجہل المرکب، کہ جہل مرکب کو داخل کیا جائے فی العلم، کہ وہ علمی ہے. فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَقْسَامِهِ، فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَقْسَامِهِ، جہل مرکب کو علم کی اقسام میں سے قرار دیا ہے. نظراً کس طرح نظر کرتے ہیں؟ إِلَىٰ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْاعْتِقَادَ وَالْجَزْمَ وَإِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ، کہ وہ اس طرف نظر کرتے ہیں کہ جہل مرکب ایک اعتقاد ہے اور اس میں جزم ہوتی ہے گرچہ وہ مخالف واقع ہی کیوں نہ ہو. لَكِنَّا إِذَا دَقَقْنَا تَعْرِيفَ الْعِلْمِ نَعْرِفُ، لیکن ہم جب تعریف علم کو دقت سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا، نعلم ابتعاد هذا الظن عن الصواب، کہ یہ گمان حقیقت سے کتنا دور ہے. ابتعاد یعنی دور ہے یہ گمان، هذا الظن عن الصواب، حقیقت سے. وَأَنَّهُ أَيُّ هذا الظن من الجهل المركب، وَأَنَّهُ أي هذا الظن من الجهل المركب. هذا الظن آپ کے پاس عبارت کیا ہے؟ وَأَنَّهُ عن الصواب وَأَنَّهُ ہاں أي هذا الظن ہاں من الجهل المركب. اسد، ٹھیک. کیونکہ یہ گمان کرنا کہ یہ جہل مرکب ان کی اقسام میں سے، علم کے اقسام سے، یہ غلط ہے. لأن معنی، کیونکہ معنی کیا ہے علم کی؟ حضور صورت الشیء عند العقل ان تحضر صورت النفس ذلك الشیء، یعنی اس صورت کا بالنفس ہی اسی چیز کا پیش کرنا، اس چیز کے
صورت کو پیش کرنا ہے ذہن میں. اما اذا حضرت صورت غیرہ بزعم انہا صورتہ، ہاں جہاں تک یہ پیش کرنا کہ ایک ایسی صورت کو پیش کرنا جو حقیقت کا غیر ہے، جو حقیقت میں وہ صورت ہی نہیں ہے، اس گمان کی بنا پر کہ انہا کہ وہ صورت ہو، وہ واقعیت کی صورت ہے. فلم تحضر صورت الشیء، اصلاً صورت الشیء کا آپ نے حضور احضار کیا ہی نہیں. بل صورت الشیء آخر زائمن انہا ہے، بلکہ دوسری چیز کی جو صورت ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اسی چیز کی صورت ہے، جبکہ وہ اسی چیز کی صورت نہیں ہوتی. وَهَذَا هُوَ حَالُ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ، اور یہی جہل مرکب کا حال ہے. فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَعْرِيفِ الْعِلْمِ، تو یہ علم کی تعریف کے مطابق نہیں آتا. فَمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْأَرْضَ مُسْتَحْتَةٌ لم تحضر عنده صورت النسبیہ نسبت الواقعیہ وہی ان الارض قرویۃ، بس جو یہ اعتقاد رکھتا ہے، جو یہ گمان رکھتا ہے کہ زمین جو ہے اس کی سطح برابر ہے، اس کے پاس صورت نسبت واقعیت کی صورت اس کے سامنے پیش نہیں کی گئی. وہ واقعیت کو یہ کہ ان الارض قرویۃ، کہ زمین کیا ہے، گول ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِنَّمَا حَضْرَتْ صُورَةٌ نِسْبَةً أُخْرَى يَتَخَيَّلُ أَنَّهَا الْوَاقِعُ، بس کہ اس کے پاس ایک دوسری ایک صورت آئی ہے جس کی نسبت دی گئی ہے اور تخیل کیا گیا ہے کہ یہی واقع والی صورت ہے، جبکہ واقعت میں وہ صورت نہیں ہے. وَفِي الْحَقِيقَةِ حقیقت ہے کہ أَنَّ الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَ يَتَخَيَّلُ صَاحِبَهُ، جہل مرکب کا جس کو جہل مرکب کا مرض لاحق ہو، وہ یہ خیال کرتا ہے انہ من العلم، وہ یہ خیال کرتا ہے یتخیل، نہ کہ یعتقد، وہ اس کا تخیل ہوتا ہے کہ وہ علم میں سے چیز ہے. لیکنہ لیس بعلم، لیکن در واقع وہ علم نہیں ہوتا. وکیف یسع ان یکون شیء من اقسام مقابلہ، دوسرا رد یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اقسام علم میں سے ہو، پھر آپ اس کو آپ علم کا مد مقابل بنائیں. مد مقابل یا ضد ہوتا ہے، یا عدم ملکہ ہوتا ہے، یا تضایف ہوتا ہے، یا تباین ہوتا ہے جو ہم نے پیش کیا ہے. ٹھیک، مد مقابل والی چیز اسی کے اقسام میں سے ہو، یہ تو محال ہے، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا. کیف یسع ان یکون شیء، کیسے یہ صحیح ہے کہ ایک چیز من اقسام مقابلہ، کہ اپنے مقابل کے اقسام میں سے ہو. جہل مرکب مقابل ہے کس کا، علم کا، اور اسی کے اقسام میں سے جہل مرکب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. والاعتقاد لا یغیر الحقائق، اور کسی بندے کا اعتقاد رکھنا حقائق کو تبدیل نہیں کرتا. یہ تیسرا رد ہے. فالشبہ من بعید الذی یعتقدہ ناظر انسانا، بس ایک سایہ جو بعید سے دیکھنے والا یہ اعتقاد کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ وہ انسان ہے، وہ لیس بانسان، در واقع وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے. لا یسیرہ الاعتقاد انسانا، تو اس کا اعتقاد اس کو انسان نہیں بنا دیتا. علی الحقیقہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ بیتہ الطاہرین.